صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں، نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہیں، تو پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء او کما قال علیہ السلام، صدق اللہ العظیم۔ جب تک یہ زمانے کی تقدیر رہے گی، ہر حال میں صدیق کی توقیر رہے گی۔ قرآن کی آیات میں زندہ ہے ابو بکر، تا ابد تو قرآن کی تفسیر رہے گی۔ ہر دور کے سچے ہیں ابو بکر کے نوکر، ہر دور کے کذاب پہ شمشیر رہے گی۔ دشمن تارک کے لبوں پر ہے صدیق کا نعرہ، دشمن کے صدا ہاتھ میں زنجیر رہے گی۔ سامعین محترم اور میرے معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان بہت ہی مقدس و مطہر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس ہستی کی بات کروں گا جس کو رب کائنات نے پیدا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا۔ میری مراد امام الصحابہ، سسر رسول، صداقت کے تاجدار، ہم سفر پیغمبر، جانشین پیغمبر، اول المسلمین، سید الصحابہ، یار غار مزار، واسع رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کون ابو بکر صدیق؟ جس کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ نبی اور خدا کا مداح صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ سامعین محترم، کون ابو بکر صدیق؟ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو پہلا خطبہ دیا، لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کو رب کائنات نے پیدا ہی محبوب کی تصدیق کے لیے کیا۔ کون ابو بکر صدیق؟ جس کی ذات پر چند کھجوروں کا الزام لگاتے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جس نے ہر چیز حضور پر لٹا دی۔ لیکن آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی لوگ ابو بکر صدیق کے ایمان کے منکر ہیں۔ خلیفہ بلا فصل کی وفات سے قبل کہے گئے جملے دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں۔ فرمایا مجھے رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا اور اسی چادر میں جو میں نے پہنی ہوئی ہے مجھے کفن دینا، کیونکہ زندہ کو مردہ کی نسبت نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ میرے مال سے 5واں حصہ اللہ کی راہ پر خیرات کر دینا۔ تیسری بات فرمائی کہ جب سے خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے اب تک جس قدر مال کو میں نے لیا ہے اس قدر رقم کو میری طرف سے ادا کر دینا۔ یہ تھا پیغمبر کا جانشین اور صداقت کا تاجدار، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ سامعین محترم، آخر میں حروف تہجی یعنی الف سے یا تک صدیق اکبر کی شان بیان کروں گا، توجہ رہے۔ الف نے کہا امام الصحابہ ابو بکر، با نے کہا بتوں کے آگے نہ جھکنے والا ابو بکر، تا نے کہا تابع سنت ابو بکر، سا نے کہا ثابت قدم رہنے والا ابو بکر، جیم نے کہا جذبہ جہاد سے سرکار ابو بکر، ہاں نے کہا حسن صحابہ ابو بکر، خاں نے کہا خلیفہ بلا فصل ابو بکر، دال نے کہا دعوت حق دینے والا ابو بکر، سال نے کہا ذکر خدا کرنے والا ابو بکر، راہ نے کہا رہبر امت ابو بکر، زا نے کہا سینت صحابہ ابو بکر، سین نے کہا سچوں کا سردار ابو بکر، شین نے کہا شیر خدا ابو بکر، سعد نے کہا صاحب کمال ابو بکر، سعد نے کہا ضلالت کو دور کرنے والا ابو بکر، تا نے کہا طاہر مطہر ابو بکر، زا نے کہا ظالم و جابر مسلم کذاب کی گردنیں اتروانے والا ابو بکر، عین نے کہا عامل قرآن ابو بکر، غین نے کہا غیرت مند ابو بکر، فا نے کہا جناب فاطمہ کی شادی کا پہلا گواہ ابو بکر،
यार गैर अबू बकर। अल्लाह पाक हमें सिद्दीक़ अकबर समेत सब सहाबा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर इनफाल पर ख़त्म करता हूँ। सदाकत एक सहीफ़ा है जिसे सिद्दीक़ कहते हैं, मोहब्बत का वजीफ़ा है जिसे सिद्दीक़ कहते हैं। नबी की निस्बतें सारी बड़ी ही शान वाली हैं, तू पहला खलीफा है जिसे सिद्दीक़ कहते हैं। वसल।